بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا، مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، پارس، میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا۔ اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہو گیا؟ شیر کو وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا۔ روتے ہوئے بولا، پارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، پارس، پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب برات میں بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، فرش ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ پارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، سرف اور چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی، مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی، میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی۔ وہ بیچاری خاموش تھی۔ پارس، کام کاج ہے نہیں، میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے پیسے نہیں، بہت پریشان تھا۔ میں نے قرض بھی لے لیا تھا، 1,00,000 2 لاکھ، بھوک سر پہ تھی، میں پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں، تم ہماری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل، تو میں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کروا، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1,000 روپے مجھے دیا، جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی۔
फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा। देख कितने बाल सफ़ेद हो गए, अब बाजार जाओ और दाढ़ी को ठीक कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। पारस बहन की इस मोहब्बत पे मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बस अल्लाह सबकी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। आमीन।